نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوم تبلی السرائر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد 30ویں پارے سورہ الطارق سے ایک چھوٹی سی آیت جو صرف 3 لفظوں پر مشتمل ہے۔ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کے 3 ہی لفظ ہیں، یوم تبلی السرائر۔ کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی آیت ہے، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ ایک انسان اگر اس کو صحیح معنی میں اس کا معنی اور مفہوم سمجھ لے تو اس کی اصلاح کے لیے، اس کی درستگی کے لیے اس کے اندر بہت سامان موجود ہے، یہ انسان کی اصلاح کر سکتی ہے۔ 3 لفظوں پر مشتمل ہے، یوم تبلی السرائر۔ یوم کا معنی اس دن، کون سا دن؟ یہ دن قیامت کا دن ہے، جس کا تعارف اللہ رب العالمین نے یوں کروایا ہے۔ سورہ حج کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بہت بڑی چیز ہے، شیء عظیم ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی یہ چیز بہت بڑی ہے تو اس کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، آخر اس کے پیمانے کا، تولنے کا کوئی نہ کوئی پیمانہ تو آخر ہوتا ہی ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کہے کہ شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے بطور مثال کہ اللہ رب العالمین نے آگے اس کا نقشہ کھینچا کہ یوم ترونہا، تم دیکھو گے، تم کیا دیکھو گے؟ تم اس دن دیکھو گے کہ کل مرضعۃ، ایک دودھ پلانے والی، تذہل، وہ بھول جائے گی، مرضعۃ، مرضعۃ، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی ماں، اما ارضعت، جس کو وہ دودھ پلاتے تھے۔ انسان اور لفظ تا کے ساتھ ارضعۃ، مرضعۃ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت جب وہ اس کو دودھ پلا رہی ہوگی، جب عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کے لیے اس کے نزدیک سب سے قیمتی کام یہی ہوتا ہے، ہر چیز کو وہ چھوڑ دیتی ہے۔ فرمایا کہ وہ دن اتنا عظیم اور اتنا بڑا دن ہے، اتنا وحشتناک اور اتنا شدید دن ہے، اتنا عذاب سخت ہوگا اس دن۔ فرمایا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھی چھوڑ دے گی۔ وَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس دن
حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی، تضع ذات کل ذات حمل حملها، اس دن حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، وتری الناس سکارا، اور تو دیکھے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ شاید لوگ نشے کے اندر ہے، ولا هم بسکارا، وہ نشے کے اندر نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اس دن تیرے رب کا جو عذاب ہوگا وہ بہت سخت ہوگا، اس دن کی وحشت ایسی ہوگی۔ یہ اس دن کا تعارف ہے کہ کیا ہوگا، کہ زمین جتنے بھی اس کے اندر دفن ہوں گے، القت ما فیہا وتخلت، وہ ان سب کو بار پھینک دے گی، وتخلت، اور بالکل خالی ہو جائے گی، زمین بالکل خالی ہو جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہ اپنے بوجھ کو بھار پھینک دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہوگا، اور وتخلت، وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، لوگ اٹھیں گے، آج ننگے بدن ہوں گے، ننگے قدم ہوں گے، اور بغیر ختنہ کے ہوں گے، بغیر ختنہ کے ہوں گے، اور محشر کے میدان میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ اذا الشمس کورت، اس وقت سورج کو لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے جو سورج کی پرستش کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کو یہ دکھائے گا کہ دیکھو تم ایک اللہ رب العالمین کو، احکم الحاکمین کو چھوڑ کر تم اس کی پرستش کرتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے، آج اپنے رب کا انجام دیکھ لو۔ اس کو لپیٹ کر اذا الشمس کورت، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک اور سورج جو قیامت کے دن آخرت کا سورج ہوگا، اس سورج کو لایا جائے گا جو 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ اور انسانوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی آدھا بدن اور کوئی پورا بدن، اور کوئی پورا اس کے اندر ڈوبا ہوگا اپنے پسینے کے اندر، اور پسینہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا، ایسا پسینہ کہ جس کے اندر کرنٹ ہوگا۔ تو ایسے میں کیا ہوگا، پوری خلائق آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے تک پوری خلائق محشر کے میدان میں پھر رہی ہوگی، گھوم رہی ہوگی، اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ دن کتنا وہ عرصہ ہوگا، لیکن مارے مارے پھر رہی ہوگی۔ آخر لوگ اتنا تنگ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ بھئی سفارش ہونی چاہیے۔ سفارش کس چیز کی؟ کہ ہمیں کامیابی دے دی جائے؟ نہیں نہیں، سفارش اس چیز کی کہ حساب و کتاب شروع ہونا چاہیے، بھلے جو جہنمی ان کو جہنم میں ڈال دے، اس عذاب سے تو ہماری جان چھٹ جائے۔ انبیاء کے پاس جا رہے ہیں، لیکن سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے، کیونکہ آج رب العالمین اتنے غصے کے اندر ہے کہ آج سے پہلے کبھی اس کو اتنا غصہ نہیں آیا ہے، اور آج کے بعد کبھی اس کو اتنا غصہ بھی نہیں آئے گا۔ آج اللہ رب العالمین غصے میں ہے۔ پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، اور فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے قطار در قطار صفے بنا کر کھڑے ہوں گے، وجاء ربک، اور اس دن تیرا پروردگار آئے گا، پھر اللہ رب العالمین آئے گا۔ سوچو اس آنے کا کیا معنی ہے، وہ کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ آ رہا ہے حساب و کتاب لینے کے لیے۔ جب وہ آ جائے گا، کسی جگہ پر اس کی کرسی لگائی جائے گی، اور جب اللہ رب العالمین آ جائے گا تو لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ، آج تک جو تم کہتے رہے میں سنتا رہا، جو تم کرتے رہے میں خاموش رہا تمہارے خاطر، لیکن آج تم سب خاموش ہو جاؤ میرے خاطر، مجھے حساب و کتاب چاہیے تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم اپنے قدم کو نہیں ہلا سکے گا اس وقت تک کہ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو وہ آج بھی ہے، پھر اس کا کیا معنی؟ آج تو اس نے لوگوں کو اختیار دے رکھے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے حرام بھی کھا رہا ہے، کوئی حلال بھی کھا رہا ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اب چاہے تو ہمارا شکر گزار بن جائے، چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔ لیکن اس دن کیا معاملہ ہوگا، قرآن کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی ایک انسان یہ خواہش ظاہر کرے گا، جب وہ دیکھے گا اپنے دائیں طرف تو اس کو اس کے گناہ نظر آ رہے ہوں گے، جب بائیں دیکھے گا تو اس کو اس کے گناہ نظر آ رہے ہوں گے، جب سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ دکھے گی، تو وہ اتنی التجا کرے گا کہ اے اللہ رب العالمین صرف میرے چہرے کو اس جہنم کی آگ سے پھیر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن انسان کو اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو جو بیمار ہوتے ہیں، تندرست، ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، ان کا سہارا بن جاتے ہیں،
غریبوں کی امیر مدد کرتے ہیں، اس طرح ایک معاملہ چل جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف ایک اللہ رب العالمین کا چلے گا، ایک اللہ کا حکم چلے گا۔ انسان اپنے چہرے کو بھی نہیں ہٹا سکے گا اور اپنے قدم کو بھی نہیں ہٹا سکے گا اس وقت تک کہ جب تک اللہ رب العالمین کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ کون سے 5 سوال ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین پوچھے گا وہ انسانوں بتاؤ میں نے تمہیں عمر دی تھی، آج مجھے تمہاری عمر کا حساب چاہیے، تمہاری عمر کی، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا مجھے حساب چاہیے، بتاؤ کہ کہاں اس کو ضائع کر کے آئے ہو، کچھ کر کے آئے ہو، کارآمد بنایا ہے، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے کہ اس کو برباد کر کے آئے ہو، مجھے تمہارے ایک ایک لمحے کا حساب چاہیے، دو ایک ایک لمحے کا حساب۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرا سوال یہ کرے گا کہ مجھے تمہاری جوانی کا حساب چاہیے، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تندرستی دی تھی، آج مجھے تمہاری جوانی کا حساب چاہیے، جوانی کے ایک ایک لمحے کا مجھے حساب دو۔ تو پھر کون اللہ رب العالمین کو حساب دے سکے گا؟ آج تو ہم بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین آج ہم سے حساب مانگ رہا ہے۔ تیسرا سوال یہ بتاؤ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر حلال کمایا تھا تو پھر خرچ کہاں کیا تھا؟ کہیں حرام میں خرچ تو نہیں کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا؟ آج حساب چاہیے، تمہارے ایک ایک پیسے کا مجھے حساب چاہیے، بتاؤ، اور کہاں خرچ کیا تھا؟ ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا حساب دو۔ تو کون حساب دے سکے گا؟ 4 سوال۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا، فرمائے کہ بتاؤ میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا؟ آج علم تو ہمارے پاس بہت ہے لیکن عمل کی ہماری کیا صورتحال ہے؟ فرمائے کہ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ کس طرح کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، فرشتے اس کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، وہ مارے جوش کے ایسے کہ پھٹ پڑے۔ جہنم نے بھی اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اللہ تو نے اتنی تپش میرے اندر رکھی ہے کہ میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے، اس کی تپش کو تو کم کر دے۔ فرمایا کہ اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ کہے گا کہ اللہ میرے سارے بیٹوں کو لے لے۔ اللہ نے سورہ معارج کے اندر یہ نقشہ کہتا کہ انسان کہے گا کہ میرے سارے بیٹے کو لے لے، وَأُمِّهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، جو کچھ زمین ہے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین پہ ہے سب کچھ لے لے، ثُمَّ يُنْجِيهِ، بس مجھے نجات دے دے، مجھے آج عافیت دے دے۔ فرمایا کہ پھر ایسا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ تو یہ ہے اس دن کا تعارف کہ یوم، اس دن تبلا، اس دن جانچ پڑتال ہوگی، اس دن آزمائش ہوگی۔ تبلا کے اندر بلا کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ آزمائش کرنا، اس دن آزمائش ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی۔ کس چیز کی جانچ پڑتال ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اپنے قریب کر لے اور اس سے پوچھے بندہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو وہ کہے کہ ہاں اللہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یعنی سارے گناہوں کا اقرار کروا کے اللہ رب العالمین بندے سے کہہ دے کہ جا میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا تھا، آج قیامت کے دن بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین نے جانچ پڑتال شروع کر دی اور پوچھا کہ میرے بندے یہ بتا کہ یہ کام اور یہ کام تو نے کیوں کیا تھا، تو پھر کیوں کا جواب تو کوئی مائی کا لال بھی اللہ رب العالمین کے سامنے دے سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا آسان حساب لے، اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھے۔ تو یہ جانچ پڑتال ہوگی۔ اور آخر میں کیا؟ السرائر، السرائر یہ سر کی جمع ہے، سر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، راز کو کہتے ہیں، اس کی واحد سر ہے جو سورہ طٰہٰ کے اندر استعمال ہوئی ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے کہ تم بات زور سے کہو یا آہستہ کہو، وہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے۔ جو راز انسان کے سینوں کے اندر ہے جن کو انسان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کو سر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ راز جو ابھی انسان کے سینے میں نہیں آئے، آنے والے ہیں جن کو انسان نہیں جانتا، وہ اخفا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ایسے انداز سے پوچھا سورہ ملک کے اندر، فرمایا کہ بتاؤ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارے خیالات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو پھر اتنا تو بتلا دو کہ دل کو کس نے پیدا کیا ہے۔
الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو انسان قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ حساب و کتاب مانگے گا۔ اس دن انسان کی کامیابی کے لیے اس کو ہر عمل کی دو برہانیں چاہیے ہوں گی۔ یوم تبلت سرائر، السرائر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ چھپی ہوئی باتیں، چھپی ہوئی باتوں سے مراد انسان کے عقائد ہو سکتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو انسان کے سینے کے اندر ہوتے ہیں، اس کے دل کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس انسان کا کیا عقیدہ ہے، اس دن یہ نکالے جائیں گے اور اس دن انسان کے عقائد کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اعمال جو انسان چھپ کے کرتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر اعمال ہوتے ہیں، اور ایک یہ کہ جو انسان تنہائی میں چھپ کر کرتا ہے، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، وہ برے بھی ہو سکتے ہیں، ان اعمال کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ اور ایک تیسرا معنی جو علماء نے کیا وہ یہ کیا کہ انسان جو بھی عمل کرتا تھا اس عمل کے تعلق سے اس کے سینے کے اندر جو نیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس کو بھی نکالا جائے گا کہ دیکھو انسان کی یہ نماز ہے، اس نماز کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے، اس کے سینے کے راز کو نکالو۔ اس کی تائید قرآن کریم کی ایک اور آیت سے ہو جاتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس دن سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ وہ راز کیا ہوں گے؟ وہ یہی راز ہوں گے کہ بندے نے نماز پڑھی، نکالو اس کے سینے کا راز کیا ہے۔ اس نے نماز کس لیے پڑھی تھی؟ اللہ رب العالمین کے لیے پڑھی تھی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی؟ اس نے حج کیا تھا، اس کے سینے کا راز نکالو کہ اس نے حج کس لیے کیا تھا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے عملوں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ صرف عمل کر لینا میرے بھائیوں کافی نہیں، اس عمل کے تعلق سے دیکھیں، ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک عورت ہے، زانیہ ہے، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، بہت مشہور بات ہے۔ علماء نے لکھا کہ بات پانی پلانے کی نہیں تھی، پانی تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پلایا۔ حج کا موسم ہوتا ہے، لوگ وہاں سے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں۔ آب زمزم جو روئے زمین پر سب سے قیمتی پانی ہے، سب سے اچھا پانی ہے، اور سب سے جو مخلوق میں سب سے اکرم اللہ رب العالمین نے جس کو بنایا وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو بہترین مخلوق ہے انسان ہے، انسانوں کو پلاتے ہیں، سب سے بہترین پانی سب سے بہترین مخلوق کو پلاتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا کہ بات پانی پلانے کی نہیں تھی، بلکہ پانی پلاتے ہوئے اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ ادا اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تھی۔ یہ ہے اس کے سینے کا راز کہ کیا کیفیت اس وقت اس کے دل کے اندر تھی۔ فرمایا کہ یہ انسان کے سینوں کے راز ہے، ہر عمل کے تعلق سے یہ نکالا جائے گا۔ اور اس بات کو سمجھنا ہو تو ایک بڑی مشہور حدیث جو ابو ہریرہ کے پاس ایک محدث آئے، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ وہ حدیث ہمیں سناؤ کہ جو تم نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ غالباً ابو ہریرہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اتنا کہا اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس کی حدیث کی ہیبت کو دیکھ کے، وحشت کو دیکھ کے فرمایا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو کہا کہ میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر یہی کہا۔ 3-4 دفعہ کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جہنم کو 3 لوگوں کے ساتھ بھڑکایا جائے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ کافر، مشرک، زانی، شرابی، کبابی نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے قاری القرآن ہوگا۔ پہلا شخص قاری القرآن ہے، اور دوسرا شخص سخی ہے، جو دنیا میں خوب سخاوتیں کیا کرتا تھا، اور تیسرا مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ عمل بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ان عمل کے تعلق سے ان کے پاس جو باطنی برہان ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ ہر عمل کے لیے قیامت کے دن 2 برہانیں چاہیے ہوں گی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے آخر میں جب یہودیوں نے کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو جائے یا نصرانی نہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے بات کے اندر، اپنے قول کے اندر سچے ہو تو پھر دلیل پیش کرو۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ جنت میں وہی جائے گا؟ اگر تم کہتے ہو تو پھر جنت کی برہان پیش کرو، اس کی دلیل پیش کرو۔ ہر انسان کو اس کے عمل کے لیے 2 برہانیں چاہیے ہوں گی۔ ایک برہان ظاہری برہان ہوگی اور ایک برہان باطنی برہان ہوگی۔ اب ان 3 لوگوں کی جو ظاہری برہان تھی وہ تو بالکل ٹھیک تھی کہ تینوں کام سنت سے ثابت ہیں، تینوں کام عظیم ہیں۔ ظاہری برہان کا معنی یہ ہے کہ اس کا کام پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، لیکن ان کے پاس باطنی برہان
جو سینے کا راز۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا بتاؤ میرے لیے کیا کر کے آؤ گے؟ ایک بندہ کہے گا اللہ تو نے مجھے قرآن کا علم دیا تھا، میں نے لوگوں کو دن رات قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا۔ اللہ کہے گا کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری القرآن کہے، بڑا عالم فاضل کہے، یہ سب کچھ دنیا میں ہوا، تجھے بڑا قاری کہا جاتا تھا، بڑا عالم کہا جاتا تھا، لیکن آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ تو نے میرے لیے کیا ہی نہیں، یہ بتا کہ میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ فرمایا کہ یہ سب کچھ تو نے دنیا والوں کے لیے کیا تھا، آج ان سے لے لے اگر وہ تجھے کچھ دیتے ہیں، آج میرے تیرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، ہمارے پاس کاریوں کی لسٹ موجود ہے، اس میں تیرا نام تو نہیں ہے۔ تو فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سخی کے ساتھ ہوگا، وہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا، میں نے خوب مال لٹایا تھا۔ اللہ کہے گا کذبتا تو میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کہا تھا کہ دنیا میں تیری سخاوت کے چرچے، وہ سب کچھ ہوا جب تک تو دنیا میں زندہ رہا، لوگ تجھے بڑا سخی کہتے تھے۔ فرمایا کہ پھر مجاہد فی سبیل اللہ کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے زندگی دی تھی، ایک جان دی تھی، تیرے راستے میں لٹا کر آیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، میرے بندے جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو جان اس لیے لٹائی تھی کہ تجھے بڑے بڑے تمغے ملے، نشان حیدر ملے، تو اس لیے لٹا کر آیا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے اس کو پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو ان کے پاس اس عمل کی باطنی برہان موجود نہیں ہوگی۔ اور ظاہری برہان کے لیے بھی ایک مثال دے دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک گھر سے آپ نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ما ھذا الدماء، یہ خون کیسا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا گھر ہے، آج میں نے یہ سوچا کہ مدینہ کے اندر میرے محلے کے اندر میرے جو پڑوسی ہیں وہ سب سے زیادہ غریب ہیں، ان کو پورے سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، آج میں نے یہ سوچا کہ مدینہ کے غرباء کے اندر، مساکین کے اندر اگر سب سے پہلے کسی کا گوشت پہنچے تو وہ میرا گوشت پہنچے، اور میں نے قربانی نماز سے پہلے ہی کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی، ہماری سنت یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے، یہ تو قربانی نہیں، یہ تو ایک عام سی بکری تھی جو تم نے ذبح کر دی۔ اب صحابی رسول ہیں، اخلاص میں کوئی شک نہیں، اور نیت کتنی خالص ہے کہ غریبوں کے ہاں سب سے پہلے میرا گوشت پہنچے، لیکن ظاہری برہان جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ موجود نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قربانی تمہاری قبول نہیں ہے، ایک عام سی بکری تو ہے صدقے کی، لیکن قربانی کا اجر و ثواب چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایک اور جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس دن کا ہے کہ یوم تبلی السرائر، کہ اس دن بھید کھول دیے جائیں گے اور انسانوں کے اعمال کے تعلق سے ان کے سینوں کے راز نکالے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آخرت کا حساب اللہ رب العالمین ہمارا آسان فرما دیں، اور وہی بندہ عافیت میں اور اسی کے لیے آسانی ہوگی، فرمائے کہ جس کو اللہ رب العالمین بخش دے اور اس پر رحم فرما دے۔ اس تعلق سے ایک دعا بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ قرآن کی دعائیں جن دعاؤں سے پہلے کل لگا ہے، بڑا اثر رکھتی ہے، بڑی جامع دعائیں ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ کل آپ کہہ دیجئے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ اگر دنیا میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان کو رحم بھی تو نے ہی عطا کیا ہے، تو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔